ہمارے گھر میں ایک پرانی گونگی ملازمہ تھی، لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھنے کے بعد یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ کوئی ملازمہ ہے۔ میں جب سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی وہ وہیں ہوتی تھی۔ اس کا نام شبنم تھا۔ وہ بس روبوٹ کی طرح صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں نے اسے کبھی گھر سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک رات میں نے اپنے شوہر آصف سے شبنم کے بارے میں پوچھا تو آصف نے بتایا شبنم ایک یتیم لڑکی تھی۔ اس کے والدین اسے اس گھر میں لے کر آئے تھے اور پھر آصف کے والدین کی موت کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ آصف نے مجھے سب کچھ بتا تو دیا لیکن مجھے وہ کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہو اور وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بازار شاپنگ کرنے گئی تھی اور جب واپس اپنے کمرے میں آئی تو ایک عجیب چیز میں نے دیکھی۔ شبنم کے کان کے بالی میرے کمرے میں میرے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ شبنم کبھی ہمارے کمرے میں نہیں آئی تھی اور اس کمرے کی صفائی بھی میں خود ہی کرتی تھی۔ اس کمرے کی ایک چابی میرے پاس تھی اور دوسری چابی میرے شوہر آصف کے پاس ہوتی تھی۔ اس واقعے کو میں اگر بھول بھی جاتی تب بھی آگے جو ہوا تھا اسے بھول پانا مشکل تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے بیڈ پر بھورے رنگ کے کچھ بال دیکھے۔ وہ بال میرے نہیں تھے کیونکہ میرے بالوں کا رنگ سیاہ تھا۔ یہ بال شبنم کے ہی تھے۔ تو کیا وہ میرے کمرے میں آتی رہتی تھی اور میرے بیڈ پر سوتی تھی؟ لیکن اس کے پاس چابی کہاں سے آئی؟ میں بہت الجھی ہوئی تھی۔ کچھ تو غلط تھا، کوئی ایسی بات جو میں نہیں جانتی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب گرمی کی وجہ سے میں شاپنگ کر کے جلدی گھر واپس آئی تو اچانک مجھے کچن سے کسی لڑکی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس گھر میں میرے اور شبنم کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شبنم بات نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر جیسے ہی میں نے کچن کے دروازے پر پہنچی تو میں نے دیکھا شبنم کسی سے کال پہ بات کر رہی تھی۔ مجھے صدمہ لگا یہ جان کر کہ شبنم گونگی نہیں تھی۔ وہ اتنے سال تک وہ گونگے پن کا ڈرامہ کیوں کر رہی تھی؟ جب رات کو آصف آیا تو میں نے اس کو ساری بات بتائی لیکن آصف نے میری بات کو غلط فہمی کہا۔ مجھے ہر دوسرے دن کوئی جھٹکا لگ رہا تھا اور اگلی بار جو ہوا وہ تو ناقابل یقین تھا۔ میں جان بوجھ کر اگلے دن شاپنگ کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل گئی اور 10 منٹ بعد جب واپس آئی کمرے میں جب مجھے اپنے ہی بیڈ روم سے کسی لڑکے اور لڑکے کی بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے جب اندر جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی کیونکہ شبنم اور آصف ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب آصف یہ بات جانتا تھا کہ شبنم گونگی نہیں ہے، بول سکتی ہے، اور لیکن میں جانتی تھی اصل بات یہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بڑی بات تھی، کوئی اور بڑا راز تھا جو میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں شبنم اور آصف دونوں مل کر کوئی بہت بڑی بات چھپا رہے تھے مجھ سے۔ اور یہی راز جاننے کے لیے اگلے دن میں پارک جانے کا بہانہ بنا کر اپنے ہی بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اچانک شبنم آئی اور شبنم کو دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی کیونکہ وہ تو میرے ہی شوہر کے ساتھ وہ گل کھلا رہی تھی جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ دونوں کی حقیقت اب میرے سامنے عیاں ہو چکی تھی۔ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ ایک وقت کے لیے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں مر چکی ہوں۔ میں پوری دنیا میں جتنا آصف پر یقین کرتی تھی اتنا مجھے کسی پر اعتماد نہیں تھا، لیکن اسی آصف نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں یا آصف کے ساتھ ساری زندگی بتاؤں۔ میں گھر سے بھاگنے لگی تو آصف نے مجھے پکڑ کر تسلی دی، پھر کہنے لگا کہ میں آپ کو ساری حقیقت بتاتا ہوں کہ شبنم کوئی نوکرانی نہیں بلکہ میری پہلے والی بیوی ہے۔ اس کے والدین نے یہ شادی زبردستی کرا دی تھی۔ اس بیچاری کا اب کوئی بھی نہیں میرے سوا۔ میں نے ہی گھر والوں کو ساری سچائی بتانے سے روک رکھا تھا اور میں نے ہی شبنم کو گھر میں بولنے سے روک رکھا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اب حقیقت سننے کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ یا رکنا چاہو تو رک سکتی ہو۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، میں گھر چھوڑ کر چلی جاتی یا اپنا گھر بچا لیتی۔ تو میں نے آصف کے ساتھ اپنا زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔